وسلم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین اللہ کریم کے فضل و کرم نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ ناز سے صبح کی نماز ادا ہوئی۔ اللہ کریم تمام کے سجود کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مالک کریم خالق کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، جو کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہ معاف کر اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، اور صبر والے اور سچے اور ادب والے اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے ہیں اور دعائے مغفرت کرنے والے ہیں صبح کے وقت میں۔ نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، تاجدار انبیاء کے امتیوں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے امتیوں کو اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، 8 چیزوں کا اسلوب عطا فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے حقدار اصل میں پرہیزگار ہیں، اور پرہیزگار بھی وہ لوگ ہیں کہ جن میں یہ 8 صفتیں موجود ہوں۔ جنت میں جانے کے لیے وہ لوگ موجود ہیں جن میں 8 صفتیں موجود ہوں۔ مولا وہ 8 صفتیں کون سی ہیں؟ تو اللہ نے ارشاد اسی قرآن کی اسی آیت میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری بارگاہ میں اپنی وفاداری کا سب سے پہلے اظہار کریں اور عرض کریں کہ اے مولا ہم بے ایمان نہیں، باغی نہیں، بلکہ تجھ کو، تیرے رسولوں کو، تیری کتابوں کو، تیرے احکام کو سچا جانتے ہیں اور ہم مومن ہیں۔ پھر صرف ایمان پر ہی قناعت نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھ کر عرض کرتے ہیں کہ اے مولا ہم خطا کار ہیں، تو غفار ہے، ہم گناہگار ہیں، تو ستار ہے۔ اے مولا ہمارے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے ظاہر پوشیدہ گناہوں کو معاف فرما، تو بے شک معاف فرمانے والی ذات ہے۔ معلوم ہوا کہ سب سے پہلے انسان کے اندر ایمان ہونا ضروری ہے۔ اعمال کی قبولیت جو ہے وہ سب سے پہلے ایمان ہے۔ جب تک بندے کے پاس ایمان نہ ہوگا، ایمان کیا ہے؟ ایمان محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام ایمان ہے،
آقا کریم علیہ السلام کے اسوائے حسنہ پہ چلنے کا نام ایمان ہے۔ اب ایمان کے بعد فرمایا کہ تمہاری اس وقت سارا کچھ رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، خدا کی جملہ صفات پر ایمان ہونے کے بعد جب خدا کی بارگاہ میں تم آؤ، اگر عاجزی لے کر آؤ گے، انکساری لے کر آؤ گے، اللہ فرماتا ہے میں تمہاری جملہ عبادت کو قبول فرما لوں گا۔ فرمایا عاجزی اس انسان کے اندر آتی ہے جس کے اندر میں ختم ہو جاتی ہے۔ جب میں والا لفظ ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ حکایات میں کئی دفعہ شاید آپ کو سنائی ہو کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کے عظیم بزرگ اور ولی اللہ شخصیت سے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ ادم کہ جو ایک وقت میں بادشاہ تھا، کسی سلطنت کا بڑا بادشاہ تھا، اور اس کے مکان کے اوپر ایک دن کسی چلنے کی آواز آئی۔ جب آواز آئی تو اس نے پوچھا کون؟ اس نے آواز دی کہ میں تیرے مکان کی چھت پر اپنے اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ اس نے کہا بھئی کملا آدمی، کبھی اونٹ بھی مکان کی چھت پر ملتے ہیں؟ اس نے کہا جب اونٹ مکان کی چھت پر نہیں ملتے تو ناز بھرے بستروں پر، پھول بھرے بستروں پر خدا بھی کبھی نہیں ملتا۔ فرمایا جب اٹھ کر خدا کو یاد کرے گا تو خدا تجھے تب ملے گا۔ اس وقت اس نے ساری بادشاہی کو خیر باد کی، اٹھ کے چلا گیا، دریائے دجلہ پر بیٹھ کے عبادت کرتا رہا۔ ایک دن جو اس کے وزیر تھے وہ گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے اور اللہ اللہ کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ بادشاہی اچھی نہیں تھی دنیا کی، اس وقت حکمران تھا، تیرے اشارے پر دنیا ناچتی تھی، آج اس فقیری کی حالت میں بیٹھا ہے۔ تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ اس وقت صرف لوگوں کے دل پر میرا خوف تھا، ڈر تھا، میری بادشاہی کی وجہ سے صرف لوگوں کے انسانوں پر میں حکومت کرتا تھا۔ تو اے بادشاہ اب میری حکومت اس تحت سرا سے لے کر عرش اولا تک میری حکومت ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے حکومت ہے؟ اس نے کہا جب سوئی ایک پھینکی تو دریا کی مچھلیوں کے اس نے کہا کہ میری سوئی واپس لاؤ۔ خدا کی قسم ہے کہ تمام دریا سمندر کی مچھلیاں ایک سوئی لوہے کی نہیں لے کے آئیں بلکہ سونے کی سوئیاں لے کر اس کی خدمت کے اندر حاضر ہو گئیں۔ تو یہ کہنے لگا کہ دیکھا ہے کہ اس وقت تو میری بادشاہی صرف انسانوں پر تھی، اب سمندر کی مچھلیاں ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، وہ میری سوئی بھی نہیں لیں بلکہ سونے کی سوئی لے کر میری خدمت کے اندر حاضر ہو گئی ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک دفعہ قسم اٹھائی تھی کہ میں خدا کے گھر کا طواف کروں گا، اس حالت میں طواف کروں گا کہ ہر قدم پر 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر خدا کے گھر کا طواف کروں گا۔ اہل تصوف کی نگاہ میں بعض لوگ کعبے کا طواف کرتے ہیں، مگر رب کعبہ کی قسم ہے بعض اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جن کا کعبہ گھر پر آ کے طواف کرتا ہے۔ یہ معرج النبوت کتاب کا نام شیخ محقق رحمت اللہ تعالی علیہ اور مسلمہ عالم ہیں، تمام مکتب کے لوگ، مسالک کے لوگ اس کی کتابوں کو مانتے ہیں، درس نظامی کی کتابیں مدارس کے اندر اس کی پڑھائی جاتی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کے جا کر کعبے کا طواف کرتے ہیں مگر کعبہ کئیوں کا آ کر طواف کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے یہ خیال کیا تھا کہ میں ہر قدم پر 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر، یہ میری منت ہے، منت پوری کر کے مولا کے گھر کا جا کے طواف کروں گا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت لوگ پیدل سفر کرتے تھے یا اونٹوں پر یا گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، قافلے جاتے تھے۔ یہ سفر کرتے کرتے کئی مہینوں کی مسافت کے بعد جب کعبے میں پہنچا تو نگاہ بصارت سے جب دیکھا تو کعبہ اپنی جگہ پر موجود نہیں ہے۔ یہ پریشان ہو گیا کہ کعبہ موجود نہیں ہے۔ کعبہ یہ نہیں کہ خالی دیواریں کھڑی ہوتی اس کا نام کعبہ ہے، اس کا نام کعبہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جب نگاہ سے دیکھا، نگاہ بصارت سے دیکھا تو اس وقت کعبہ اپنی جگہ پر موجود نہ تھا۔ تو میں نے مجمع پر نگاہ کی تو ایک لاٹھی ٹیک بوڑھی عورت ہے جس کا کعبہ طواف کر رہا ہے۔ میں حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ میں کہنے لگا کہ اے بی بی تو نے کیا قیامت برپا کی ہوئی ہے کہ کعبہ تیرا طواف کر رہا ہے؟ تو آگے عورت بھی وہ عام عورت نہیں تھی بلکہ وہ بھی وقت کی ولیہ حضرت رابعہ بصری تھی۔ اس نے کہا کہ اے ابراہیم بن ادھم قیامت تو تم نے قائم کی ہے،
کہ ہر قدم پر نوافل پڑھ کے مولا کے گھر میں پہنچے ہو، تو آگے سے جواب دیا کہ میرے نوافل تو قبول نہ ہوئے، ہر قدم پر نوافل پڑھ کے آؤں مگر کعبے کا طواف کرنے کے لیے آیا تھا، مگر کعبہ اپنی جگہ پر نہیں ہے، کعبہ تیرا طواف کر رہا ہے۔ تو آگے سے اس نے جواب کیا دیا اس عورت نے، خدا کی قسم ہے بعض عورتوں کے ایمان مردوں سے بھی اعلیٰ ہوتے ہیں۔ اس عورت نے جواب دیا، فرمایا ابراہیم بن ادب، میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے نہیں آئی خدا کے گھر میں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری لے کر آئی ہوں کہ کعبہ میرا طواف کر رہا ہے۔ فرمایا معلوم ہوا ہم جب مسجد میں آتے ہیں انکساری، عاجزی، تواضع، اس کے اندر بڑی برکت ہے۔ مولا کو یہ عاجزی بڑی پسند ہے، اور بالخصوص رمضان شریف کا تو وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ نے تخصیص کے ساتھ فرمایا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ حالانکہ سارے دن سارے مہینے اس خدا کے ہیں، ہر دن اس خدا کا ہے، مگر اس مہینے کے ساتھ تخصیص کے ساتھ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ مولا یہ تیرا کیسے مہینہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ اس کا یہ وہ میرا مہینہ ہے کہ جس کی جزا کہ انا اجزی کہ انا اجزی، اللہ فرماتا ہے کہ جس کی جزا صرف میں خدا ہی اس کو دوں گا، روزے دار کو، اور اپنی کچھ میری صفات ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ صفات کیا ہیں؟ اللہ فرماتا ہے میں کھانے سے پاک ہوں، صبح سے لے کر شام تک اگر 30 دن تم کھانا چھوڑ دے گے تو میری صفت تمہارے اندر شامل ہو جائے گی۔ فرمایا میں سونے سے پاک ہوں، اگر رات کو جاگنا سیکھ لو گے، فرمایا ساری رات میری عبادت میں گزار لو گے تو کیا ہوگا؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، تو میرے رنگ، میری صفات، میری جلالیت، میرا اخلاق، میرا خلق، میرا حلم، میرا عمل، فرمایا علم تمہارے اندر آنا شروع ہو جائے گا، تمہاری طبیعت میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ جب شروع ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ رنگ چڑھے گا، کچا رنگ نہیں چڑھے گا بلکہ وہ پکا رنگ چڑھے گا۔ ایک نماز پڑھیے تو پھر دوسری نماز پڑھنے کا دل کرے گا۔ فرمایا ایک سجدہ کیا ہے تو پھر دوسرا سجدے کرنے کو دل کرے گا۔ فرمایا ایک نماز میں درود پڑھا ہے تو دوسری نماز پر درود بھی پڑھو گے، درود والا زیارت بھی فرما دے گا۔ فرمایا رنگ بعد پر صرف رمضان شریف کے دن ہی چڑھتے ہیں، بعد میں اتر جاتے ہیں، بعد میں وہ رنگ اتر جاتے ہیں، رنگ کچا ہوتا ہے۔ پکے رنگ جن پر چڑھ جاتے ہیں، ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ کوئی بندے کو شاید اس بات کی گارنٹی لینی ہو کہ شاید میری نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، وہ یہ سمجھے کہ میں نے ایک پڑھی ہے تو اگر دوسری کا دل میں حب ہے اور دوسری پڑھنے کا دل کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ پہلے والی قبول ہوگی، رب راضی ہو گیا، تب اپنے گھر میں بلا رہا ہے۔ فرمایا تب اپنے گھر میں بلا رہا ہے۔ عبد الحکیم کا آپ نے کئی دفعہ واقعہ سنا ہوگا کہ عبد الحکیم کی بارگاہ میں وہ ایک عورت آئی، ہندو عورت تھی، اس کی بیٹے کی شادی تھی، اس نے کہا کہ مجھے کپڑے رنگ کر دے دو۔ چنگیریاں عورتیں رنگاتی ہیں، کوئی کون سا رنگ چڑھاتی ہے، کوئی کون سا رنگ چڑھواتی ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میرے بیٹے کی شادی ہے مگر یہ میرے کپڑے رنگ کر دے دو۔ آپ نے فرمایا بی بی رنگ دو، رکھ دو۔ جب رکھ دیے تو جو ٹائم دیا گیا تھا اس ٹائم پر وہ آئی تو اس نے پوچھا کہ اے بابا جی عبد الحکیم صاحب، آپ نے میرے کپڑے دھو دیے ہیں، ان کو رنگ چاڑ دیا ہے؟ دیکھا تو کپڑے ویسے پڑے تھے، بابا جی گارا بنا رہے تھے چھت کی لپائی کے لیے، آپ نے کپڑے اٹھائے تو اس گارے میں ڈال دیے، جب گارے میں ڈالے تو اور اوپر سے دبانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا مسلمانوں کا یہی ایمان ہے کہ میرے بیٹے کی شادی ہے اور تو نے کپڑے میرے خراب کر دیے، ان پر گارا چڑھا دیا ہے۔ خدا کی قسم ہے کہ جب بابا جی نے گارے سے کپڑے چڑھائے نا، نکالے، جب نکالے تو باہر نکالے، دیکھا تو ہر قسم کا رنگ ان کپڑوں پر چڑھا ہوا تھا۔ اس عورت نے پوری برادری کو بلایا، برات کو بلایا، اس نے کہا بابا جی خالی کپڑوں پر رنگ نہ چڑھائیں بلکہ دل بھی محمد مصطفیٰ کے عشق میں رنگ دیں۔ فرمایا کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، تو وہ نگاہ اللہ والوں کی کیمیا نگاہ ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پکا رب والا رنگ چڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم ربنا تقبل صلاة الفجر مع جماعت الحاضرین۔ اللہم ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔
یا رب العالمین مولا کریم رؤوف الرحیم، نماز فجر ادا کرنا میرے مولا اپنی بارگاہ دے اندر قبول منظور فرما۔ پاک پروردگار عالم سب دے روزے نماز تراویح قرآن مجید دا پڑھنا سننا الہی اپنی بارگاہ دے اندر قبول منظور فرما۔ ماہ سیام دا صدقہ میرے مولا تمام نو حرمین طیبین شریفین دی حاضری نصیب فرما۔ یا الہ العالمین قل بیماران امت نو شفا یابی عطا فرما۔ جتنا ساجا ماما بہنا بزرگ بچے نوجوان سارے نمازی بھائی بیمار نے، ایک بی بی صاحبہ بیمار نے، مولا کریم تمام نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، سب نو شفا کلی عطا فرما۔ میرے مولا کریم بے اولادہ نو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ الہی جنہاں نے اولادہ نے انہاں نو والدین دا فرمبردار بنا۔ یا رب العالمین حضور دی ساری امت دی خیر فرما، ملک پاکستان دی خیر عطا فرما۔ یا رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام تو لائے اس وقت تک جتنے مرد و خواتین ایمان نال اس دنیا فانی تو پردہ کر گئے میرے مولا جملہ ایمان والے مرحومین دی بخشش و مغفرت فرما، سب نو جنت الفردوس اعلی مقام عطا فرما۔ بروز قیامت نبی دو عالم علیہ السلام دی شفاعت تو بہرہ مند فرما۔ اللہم رزق لنا زیارت المکہ المکرمہ، اللہم رزق لنا زیارت المدینہ المنورہ، اللہم ارحم لنا فإنک خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا